حساب دے، ڈر گئے لوگ، توبہ کر لو۔ اور توبہ بھی ایسی کی کہ ہمارے جو نا ولی ان کے مقابلے میں ان کے جو بدماش ہیں نا معاذ اللہ وہ بھی اچھے۔ اب دیکھیں نا حضرت ماعز رضی اللہ عنہ سے زنا ہو گیا، کوئی 4 گواہ تھے، دین نے رکھا کہ 4 گواہ وہ بھی ایک وقت دیکھیں اور بالکل اس حال میں دیکھیں کہ شرمگاہ دوسری شرمگاہ کے اندر داخل۔ یہ ایسی شرط ہے کہ اس طرح کوئی کیس کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کا منشا بھی یہی کہ باقی جرم یار قتل وغیرہ جو 2 ہی گواہ کافی۔ یہ ہے کہ بچی کی عزت کا معاملہ ساری عمر کے لیے رسوا ہو جائے گی، اگر ہیں 4 گواہ تو ختم کر دیں، اگر نہیں تو پردہ ڈال، اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی کوشش کریں پردہ پوشی کے لیے۔ اس لیے یہ شرط ہے، لوگ پوچھتے ہیں یار ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے تو رکھا کہ یہ روز تماشا نہ بنا رہا اور لوگوں کی بیٹیاں رسوا نہ ہوتی رہیں۔ تو حضرت ماعز نہ 4 گواہ نہ پرچہ کسی نے درج کرایا، اب ایمان جو تھا اللہ کے رسول نے پیدا کر دیا۔ حضور تشریف فرما دے، مجلس میں آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا ہوں، مجھے پاک کر۔ اب حضور نے دوسرا طریقہ بھی بتایا، جائز تھا وہ، اگر وہ گھر میں بھی توبہ کر رہا اللہ بخش دیتا، مگر اس نے کہا شاید میری توبہ پوری نہ ہو، کوئی خامی رہ جائے۔ آپ نے فرمایا جا کر اللہ سے معافی مانگ چلا جائے۔ دوسرے طرف آپ نے منہ کر لیا، یعنی جانتا ہے کہ میں شادی شدہ، میری سزا سنسار ہے، پتھروں سے اڑا دیا جائے۔ ادھر آ گیا کہ حضور مجھے پاک کر۔ پھر آپ نے یہی کہا، 4 اقرار اس نے چاروں سے مت کر لیے، تو حضور نے فرمایا اٹھ کر اس کا منہ سونگو، ہوش میں ہے، نشہ تو نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہوش۔ آپ نے قبیلہ والوں سے پوچھا کہ اس کی عقل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کوئی جنون تو نہیں اس کو تاریخ ہو جائے؟ انہوں نے کہی نہیں یا رسول اللہ، میں نے ساری قوم ہمارے قبیلہ کا اچھا بلا آدمی، صرف اس سے ایک کام ہو گیا ہے جس کو شاید نہیں لینے دے، اب یہ سو نہیں سکتا، اس کو اس ایمان نے بے قرار کر دیا کہ کیا بنے گا اس ناک کا۔ میرے ڈبہ لگ، حضور نے حکم دیا، لے گئے، لوگوں نے پتھر برسائے، مار گیا۔ مگر اس دوران بھی نا جب پتھر برسے، آخر انسان کو جان تو پیاری، بھاگا پھر، مگر کوئی دوسرا صحابی آ رہا تھا، اس نے اونٹ کی ہڈی پڑی تھی اٹھا کر ماری، فوت ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب لوگوں نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو کیوں نہ چھوڑ دیا، اپنے رب سے معافی مانگ لیتا، چلو بخشا جاتا، تم نے ختم نہیں کر دیا۔ تو دوسرا یا تیسرا دن تھا، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ماعز نام بری حرکتوں سے باز آیا، کیسی کتے کی موت مرا پتھروں میں۔ حضور کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے کہا نہیں، ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو، وہ تو جو توبہ کر کے مرا ہے، یہ سارے مدینے پر مان لی جائے تو سارے مدینے کے مجرم بخشے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایمان جو ہے آخرت پر، یا تو پہلے قابو نہیں آتے، آتے ہیں 100 بہانے، جھوٹ بولتے ہیں، وکیل کر لیتے ہیں، جھوٹ بولیں گے، رشوتیں دے دیں۔ وہ حضور کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لینا، نہیں مانگتے۔ غامدیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ آخرت پر ایمان کے صدقے وہ بھی اسی طرح حاملہ ہوگی، حضور کے سامنے آئی، اس نے بھی کہا، آپ نے اس کو بھی ایسے ٹالنا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اسی طرح ماعز کو ٹالتے تھے مگر وہ نہیں مانا تھا، مجھے بھی کیوں ٹال رہے ہیں، اگر میں نے جان بچانی ہوتی آتی کیوں؟ حضور نے فرمایا اچھا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تجھے تو مارنے کا مجھے حق ہے، مگر میں بچے کو تو نہیں قتل کر سکتا، تو چلی جا، بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا۔ یہ دیکھیں نا، دونوں درختوں کے پھل سامنے ہیں کہ آخرت کو چھوڑ دو گے وہی پھل ہیں جو ہم کڑوے کھا رہے ہیں، پوری دنیا بھگت رہی، صرف ہم ان پڑھ نہیں، ترقی یافتہ ممالک بھی نا 1 گھنٹے کے لیے بجلی بند ہوتی، سارا نیو یارک لٹا جاتا، کوئی دین ایمان نہیں۔ اور یہ ایمان کا درخت ہے، اس کا پھل جب آپ سے اس نے کہا چلو، آپ نے کہا بچہ پیدا ہوا، پھر آگے کوئی جیل میں بند نہیں کیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، اب کسی کے حوالے کریں، مجھے پاک کر۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا اس کو دودھ پلا، جب یہ دودھ چھوڑے گا پھر دیکھیں۔ اس نے کوشش کر کے نا بچے کو جلدی کھانے پر لگا دیا، لے کر آئی، اندازہ کرو مرنے کے لیے، ہاتھ میں ٹکڑا تھا روٹی کا، اس نے کہا دیکھو یا رسول یہ کھانا کھانے لگا، آپ کسی کو دے دے اس کو، مجھے پاک۔ حضور نے اس پر جب سنسار کا حکم دیا تو خون کی ایک چھینٹ کسی صحابی پر پڑ گئی تو اس نے لعنت کر دی کہ لعنت اس عورت پر، اس نے کیا کام کیا کہ میرے اوپر بھی چھینٹے پڑے۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے تو بولے ایسا کہا، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے بدماش جو لوگوں کے مال ناجائز لوٹتے ہیں، صاحب مقصد، ان پر اس کی توبہ تقسیم کر دی، سارے بخشے، جنت کی نہروں میں